सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामिर और नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि तारुल कादरी के लिहाज से हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया जिस पर बहुत सारे लोगों का जो है वो उसके अपने लोगों का रद्द अमल आया, यानी गाली गलोच आया। दलील का जवाब दलील से इनके पास नहीं होता। और मैंने पहले भी वाज़ेह किया था कि हम कंजुल उलमा के साए में भले हम दलील से बात करेंगे, गाली से बात नहीं करेंगे। इनके पास गालियां दलाइल नहीं है। आज फिर मैं आपके सामने एक दलील के लिहाज से हाजिर हुआ और सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 अल्लाह के फजल और तौफीक से पार्ट नंबर 3 हिस्सा नंबर 3 लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसके अंदर अल्लाह के फजल और तौफीक से मैं आपके सामने दलाइल से वाज़ेह करूंगा कि किस तरह ये बंदा दीन रसूल अलैहिस्सलाम, शरीयत रसूल अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी कर रहा है। और मैंने पहले भी वाज़ेह किया आपके सामने कि किस तरह ये बंदा जब अगयार की झोली में बैठता तो फिर उनकी बोली बोलता, जब उनके पास बैठता ये शोहरत का भूखा और शोहरत के जो है वो हवस का मारा शख्स, ये जब उनके पास बैठता है तो शोहरत के लिए और उनके अंदर मकबूलियत हासिल करने के लिए ये बंदा उनकी बोली बोलता है। इसको हमने पहले भी पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर इसको हमने वजाहत के साथ आपके सामने रखा। अब मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह बंदा जब क्रिसमस की तकरीब में शामिल हुआ, एक तो क्रिसमस की तकरीब में जाना ही शरीयत रसूल अलैहिस्सलाम के खिलाफ, शरीयत की धज्जियां उड़ा के जब ये पहुंचा क्रिसमस की तकरीब में, वहां पर फिर इसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए किस तरह उनकी बोली बोली वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद फिर मैं वजाहत करूंगा कि किस तरह इसने क्रिसमस और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक पाक मुतहर तकरीब को जो है वो इसने क्रिसमस जैसी तकरीब के साथ मिलाने की कोशिश की। और फिर इसने क्या क्या वहां पर कुफरियात और खुराफात बके वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने बाद में वजाहत उसकी रखूंगा। आप सबसे पहले इसकी ये गुफ्तगू समाअत फरमाएं। क्रिसमस की तकरीब मसीही दुनिया में और मसीही अकीदा में वही अहमियत रखती है जो इस्लामी अकीदे में मिलादुन नबी में ईद मिलादुन नबी की अहमियत है। 12 रबीउल अव्वल को मुसलमान ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। मिलाद बर्थ को कहते हैं। ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मिलाद, यौम पैदाइश पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और हमारे मसीही भाई और बहनें पूरी दुनिया में दिसंबर की इस तारीख को वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यसू मसीह, उनकी विलादत और पैदाइश का दिन यानी यौम मिलाद यसू मसीह अलैहिस्सलाम मनाते हैं। तो नेचर दरअसल इन दोनों प्रोग्रामों की एक है, लिहाजा ये भी एक कदर। जी, तो आपने देखा कि किस तरह वही आला हजरत की मुझे वो बात याद आई कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। तो ये शरीयत रसूल अलैहिस्सलाम का गद्दार और चोर है कि किस तरह जो है वो वहां पर बैठ कर खुराफात बक रहा है। पहला इसका शरीयत रसूल अलैहिस्सलाम से गद्दारी ये कि वहां जाकर बैठा, वहां पर वो लोग के जिन्होंने निशानात पहने हुए अपने गले के अंदर कि वो सलीब का निशान जो कुरान के बिल्कुल सरीह खिलाफ है, कि जिसके अंदर वो सलीब का निशान के ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने हमारे लिए जान दे दी अल्लाह की बारगाह में। और वो सारा वाक़या जो आप लोग जानते हैं, जो कुरान से वाकिफ़ हैं और जो इस्लाम से वाकिफ़ हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि किस तरह वो इस चीज़ को बना के रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को इस चीज़ को वो मानने को तैयार नहीं है कि जो कुरान के अंदर रब ने फरमाया कि उनको आसमान पर उठा लिया गया, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो इससे अलहदा अकीदा रखते हैं। सबसे पहले तो शरीयत से ये बगावत कि वहां उनकी तकरीब के अंदर जो जाना जायज़ नहीं था वहां ये पहुंचा। दूसरी बगावत इसने शरीयत रसूल अलैहिस्सलाम के साथ ये की कि इसने क्रिसमस और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाने की कोशिश की। जबकि क्रिसमस जो बंदे जानते हैं कि क्रिसमस जो मनाया जाता है वो इस तौर पर मनाया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज माज़अल्लाह एक बेटा जो है वो जना बेटा पैदा किया, नकले कुफर नबाशत। तो उस क्रिसमस को उस जैसे जो है वो गलीज जिसके अंदर अकीदा ये रखा जाए कि मैं आपके सामने एक मामूली सी मिसाल भी रखता हूँ कि रोज़ा जो एक पकीज़ा चीज़ है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए होती है। जब 10 मुहर्रम के रोज़े के बारे में सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद रखते हैं, तो सरकार ने फरमाया हम ज़्यादा हक रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की खुशी मनाएं कि 10 मुहर्रम को उनको जो है वो फ़िरौन से निजात मिली थी, तो हम ज़्यादा हक रखते हैं कि हम जो है उसकी खुशी में हम रोज़ा रखें।
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزے کے ساتھ دوسرے روزے کا اضافہ فرمایا۔ پھر کئی جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سرکار نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ رکھو، وہ یہ کرتے تم ان کے الٹ کرو، وہ یہ کرتے تم ان کے الٹ کرو۔ اور یہ ایسا بندہ پایا جا رہا ہے کہ اس کے ماننے والے اس کو شیخ الاسلام کہتے نہیں تھکتے، اور یہ شریعت رسول علیہ السلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے اور اسلام کے اندر اپنی شیخی دکھا رہا ہے، کنجوسی دکھا رہا ہے، اور اس طرح کے معاملات یہ کر رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے تو میں نے یہ رکھا کہ کرسمس کا نظریہ اور ہے، عید میلاد النبی کا نظریہ اور ہے۔ عید میلاد النبی کے اندر عقیدہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ والا عقیدہ ہے کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر کیا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آج بیٹا پیدا کیا جو سراسر شریعت رسول علیہ السلام کے خلاف ہے۔ پھر اس نے وہاں پر بیٹھ کر ان کو بہن بھائی کہنے کی کوشش کی، یعنی ہمدردیاں سمیٹنا اور وہی ہوس شہرت کی اس کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ جب اس نے تو ان کو بہن بھائی تک کہہ دیا، اس بندے کو اتنی شرم نہیں آئی کہ قرآن کے اندر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز سے منع فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستیاں رکھنا اور اس طرح کے معاملات سے منع فرمایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر اللہ نے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو پھر یہاں پر اس کے حواری کہیں یہ ڈھونگ لے کے نہ آ جائیں کہ دیکھو جی جو ہے وہ اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب کے ساتھ یہ بھی وہ بھی۔ تو میں قرآن سے ابھی واضح کر سکتا ہوں، اللہ کے فضل اور توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن سے آیت رکھوں گا تاکہ واضح ہو جائے ہم نے کنز العلماء کے سائے میں پرورش پائی ہے، دلیل کے علاوہ ہم بات نہیں کرتے۔ تو قرآن کے اندر میں آپ کے سامنے اس چیز کو جو ہے وہ واضح کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، سورۃ نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، اور اس کا جو رکوع نمبر ہے وہ 12 ہے پارہ نمبر کا، اور آیت نمبر 51 ہے، 51 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے خطاب اللہ فرماتا ہے، یہ بھی تو اپنے آپ کو ایمان والوں میں جو ہے وہ شمار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اولیاء مت پکڑو ان کو، دوست مت بناؤ ان کو۔ پھر اللہ نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تم وہاں پر جا کر کرسمس کی تقریبات کے اندر جا کر ان کو بہن بھائی کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منع فرما رہا، قرآن کے اندر واضح اللہ کا حکم ہے کہ بہن بھائی صرف مسلمان ہیں آپس کے اندر، بھائی بھائی یا بہن بھائی جو بھی آپ کہہ لیں، مسلمان ہیں وہ آپس کے اندر، لیکن تم قرآن کے صریح خلاف چلے جاؤ، اتنی بغاوت شریعت کے ساتھ تم کرو اور خود کو رہنما کہو اہل سنت کا اور اس جو ہے وہ ایک سواد اعظم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اللہ نے فرمایا جو ان کی طرف پلٹا، جس نے ان کی طرف منہ پھیرا، جو ان کی طرف چلا گیا، جو ان کے کرسمس کے جو ہے ان کی تقریبات میں جا کے ان کی بولی بولنے لگا، اس کی طرح غدار، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ اب رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اب تمہیں کوئی پادری کہے تو تمہارے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں پادری کیوں کہہ دیا، پادری کیوں کہہ دیا؟ میں کہتا ہوں رب کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس چیز کو رکھا کہ جب یہ ان کی تقریب میں بیٹھا ان کی بولی بولنے لگا اور کرسمس جیسی تقریب کو اتنی پکیزہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے ساتھ اس نے ملانے کی کوشش کی، تو ہم ایسی غداری نہیں کرنے دیں گے، عقیدہ اہل سنت سے غداری نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ تو دشمن ہوتا ہے، لیکن اپنوں میں چھپ کے اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کی صفوں میں چھپ کر اہل سنت کی پیٹھ پر جو ہے وہ چھرا گھونپنے والا یہ غدار ہے جو شریعت رسول علیہ السلام سے غداری کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتا، ان کی رہنمائی ہی سیدھے رستے کی طرف نہیں کرتا۔ تو میں کہتا ہوں اسی وجہ سے تو آج بھٹکے ہوئے ہو اس طرح کے کام کر کر کے کہ آج جو ہے وہ تم اغیار کے قدموں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہاں آتے ہو سال کے بعد اور آ کے وہ پیسے اکٹھے کر کے اور پھر جا کے کینیڈا میں بیٹھ جاتے ہو اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے غداریاں کرتے ہو، اور وہ بھولے والے لوگ جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ تم اندر بیٹھ کر کس طرح اہل سنت کی صفوں میں جو ہے وہ چھپ کر اہل سنت کی جڑیں جو ہے وہ کاٹ رہے ہو اور اس کو کھوکھلا کر رہے ہو۔ تو اللہ کے فضل و توفیق سے میں نے قرآن سے بھی اس چیز کو واضح کر دیا، آپ کے سامنے رکھا
کہ کس طرح یہ بندہ ان کے ساتھ اغیار کی جھولیوں میں بیٹھ کے ان کی بولی بول رہا تھا۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اتنے کام اچھے ہیں، غلطی کر دیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں غلطی پر پشیمانی ہوتی ہے، غلطی پر معافی ہوتی ہے، لیکن اس نے کوئی معافی مانگی ہے؟ بلکہ غلطیوں پر غلطی اور پھر اس پر ڈٹ کے اس کو شریعت رسول علیہ السلام کا نام دے کر اور اس طرح کی یہ بک بک کرتا رہا اپنی زندگی کے اندر۔ تو ہمارا یہ کام بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے چھپے ہوئے بھیڑیوں کو، کالے بھیڑیوں کو ہم نکال کے باہر رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اکبر بادشاہ کے خلاف جہاد فرمایا تھا، اس وقت کے بھی کچھ علماء تھے، ملا دو پیازہ جیسے لوگ، کہ جنہوں نے کتابیں لکھ ڈالی تھی قرآن و حدیث سے دلائل دے دے کے کہ اکبر بادشاہ کے اس محل کا جو ہے وہ طواف کرنے سے کیا ہوتا ہے، حج ہو جاتا ہے، تو اس پر دلائل دیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا تعاقب کیا اور لوگوں کو بتایا، لوگ اس وقت بھی خلاف ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی خط لکھ دیا مجدد الفسانی کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، علماء کے خلاف جا رہے ہیں۔ جو مجدد پاک نے فرمایا کہ یہ علماء کے خلاف نہیں جا رہا، بلکہ میں اسلام میں چھپے ہوئے جو بھیڑیے ہیں، جو یہ کالی چادر اوڑھ کر اہل سنت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو واضح کر رہا ہوں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت ہے، ہم ان کے نقش قدم پر ہیں اور ان کے فیض سے جو انہوں نے اس وقت کام کیا، آج ہم اس کا بھی تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اس وقت کی کالے جو بھیڑ تھے ان کو باہر نکالا، اہل سنت ان کا چہرہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا، اور آج بھی ہم ان کا کالا چہرہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو پہچانیں، یہ کوئی اہل سنت اور اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت اور اسلام کے غدار ہیں۔ میں کہتا ہوں اہل سنت نہیں بلکہ اسلام کے بھی یہ غدار ہیں کہ جو اسلام میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک غلطی تھی جو شیطان نے کی تھی، پچھلی تمام اس کی عبادتوں ریاضتوں ہر چیز پر پانی پھر گیا، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ اتنا ہٹ درم ہے، میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ یہ ایسی قوم میں اس کا شمار ہو چکا ہے کہ جس کے لیے رہنمائی جو ہے وہ بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی پارٹ 4 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔